هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ لوگ صرف قیامت کا منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگار کے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. میرے بندو آج نہ تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے نہ تم بددل اور غمزدہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ دیکھو تو یہ مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھو تو یہ مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو محض بے سود ہے. اس کے لیے کہ اس کے آنے کا کسی کو صحیح وقت تو معلوم نہیں اور اچانک یوں ہی بے خبری کی حالت میں آ جائے گی. اس وقت وہ نادم ہوں گے لیکن اس سے کیا فائدہ. یہ گو اس سے ناممکن سمجھے ہوئے ہیں لیکن وہ نہ صرف ممکن بلکہ یقیناً آنے والا ہی ہے. اور اس وقت یا اس کے بعد کا کوئی عمل کسی کو کچھ نفع نہ دے گا. اس دن تو جن کی دوستیاں غیر اللہ کے لیے تھی وہ سب عداوت سے بدل جائے گی. ہاں دوستی صرف اللہ کے واسطے تھی وہ باقی اور دائم رہے گی. جیسے خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے بتوں سے جو دوستیاں کر رکھی ہیں یہ صرف دنیا کے رہنے تک ہی ہے. قیامت کے دن تو ایک دوسرے کا نہ صرف انکار کریں گے بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی نہ ہوگا جو تمہاری امداد پر آئے. اور ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دو ایماندار جو آپس میں دوست ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا فلاں شخص میرا دوست تھا جو مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا, بھلائی کی ہدایت کرتا تھا, برائی سے روکتا تھا اور مجھے یقین دلایا کرتا تھا کہ ایک روز خدا سے ملنا ہے. بس ایک بار یہ تعالیٰ تو اسے راہ حق پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ اس سے بھی وہ دکھائیے جو تو نے مجھے دکھایا ہے اور اسے بھی تو اسی طرح راضی ہو جائیے جس طرح مجھ سے راضی ہوا ہے. اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو ٹھنڈے کلیجوں چلا جا, اس کے لیے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے اگر تو اسے دیکھ لیتا تو بہت ہنستا اور بالکل تو آزردہ نہ ہوتا. پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو. بس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا. دو کافر جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے جب ان میں سے ایک مرتا ہے اور جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اس سے اپنا دوست یاد آتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ فلاں شخص میرا دوست تھا, تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا, برائیوں کی رغبت دلاتا تھا, بھلائیوں سے روکتا تھا اور تیرے ملاقات نہ ہونے کا مجھے یقین دلاتا تھا. بس تو اس سے
میرے بعد ہدایت نہ کرنا کہ وہ بھی وہی دیکھے جو میں نے دیکھا اور اس پر تو اسی طرح ناراض ہو جس طرح مجھ پر غضبناک ہوا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں جمع ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرو، تو ہر ایک کہتا ہے تو بڑا برا بھائی تھا اور برا ساتھی تھا اور بدترین دوست تھا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی سے بدل جائے گی مگر پرہیزگاروں کی دوستی نہیں بدلے گی۔ ابن عساکر میں ہے جن دو شخصوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں دوستانہ کر رکھا ہے، خواہ ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کر کے فرمائے گا یہی ہے جس سے تو میری وجہ سے چاہتا تھا۔ پھر فرمایا کہ ان متقین سے روز قیامت کہا جائے گا تم غم و ہراس سے دور رہو، ہر طرح سے امن چین سے رہو سہو، یہ ہے تمہارے ایمان و اسلام کا بدلہ، یعنی باطن میں یقین و اعتقاد کامل اور ظاہر میں شریعت پر عمل۔ حضرت معتمر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے تو سب کے سب گھبراہٹ اور بے چینی میں ہوں گے۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، اے میرے بندو آج کے دن نہ تم پر خوف ہے نہ ہراس، تو سارے کے سارے اس عام سمجھ کر خوش ہو جائیں گے۔ وہی منادی کہے گا وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے تھے اور جسم سے نیک عمل کیے تھے اس وقت سوائے سچے پکے مسلمان کے باقی سب مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہمارے آیتوں پر ایمان لائے تھے، جو ہمارے آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری جوڑ کے لوگ حشاس بشاس راضی خوشی جنت میں چلے جا، یطاف علیہم بصحاف من فضة واکواب، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں، سونے کے گلاسوں کا دور لگا دیا جائے گا، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، ان کی جی میں جس چیز کی خواہش کرے اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں سب وہاں ہوگا، وانتم فیہا خالدون، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے، وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جنتیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جنتیوں کے سامنے کیا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں۔ سورہ روم میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے، جو ہر طرح سے ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ مرغن خوش ذائقہ مرغوب کھانوں کی کشتیاں، رقابیاں اور قابین پیش ہوگی، اور چھلکتے ہوئے جام ہاتھوں میں لیے غلمان ادھر ادھر گردش کر رہے ہوں گے۔ تشتہی الانفس اور تشتہی الانفس دونوں قرأتیں ہیں، یعنی انہیں مزیدار خوشبو والے، اچھی رنگت والے من مانے کھانے پینے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے نیچے درجہ کا جنتی جو سب سے آخر جنت میں جائے گا، اس کی نگاہ 100 سال کے راستے تک جاتی ہوگی،
لیکن برابر وہاں تک اس سے اپنے ہی ڈیرے خیمے اور محل سونے کی اور زمر زد کی نظر آئیں گے، جو تمام کے تمام قسم قسم اور رنگ برنگ کے ساز و سامان سے پر ہوں گے۔ صبح شام 70,000 رکابیاں، پیالے الگ الگ وضع کے کھانے سے پر اس کے سامنے رکھے جائیں گے، جن میں سے ہر ایک اس کے خواہش کے مطابق ہوگا، اور اول سے آخر تک اس کی اشتہا برابر اور یکساں رہے گی۔ اگر وہ روئے زمین والوں کے دعوت کر دی جائے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین والوں کی دعوت کر دے تو سب کو کفایت ہو جائے گی۔ ایک ادنا جنتی کو اتنا ملے گا جو سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا کہ اس زمین والے کی اگر دعوت کر دی جائے تو سب کی کفایت کر جائے گی، اتنا ملے گا اور کچھ نہ گھٹے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلاں قسم کا کھانا ہوتا، چنانچہ وہ نوالا اس کے منہ میں وہی چیز بن جائے گا۔ منہ میں ڈالنے کے بعد یا ہاتھ میں اٹھانے کے بعد نوالا وہ سوچے گا کہ یہ فلاں چیز کا ہوتا، تو وہ لقمہ وہ نوالا اسی چیز کا بن جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ لوگ، جس کی اس نے خواہش کی تھی وہی چیز بن جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ادنا مرتبہ کے جنتی کے بالا خانے کے 7 منزلیں ہوں گی، یہ 6ٹھی منزل میں ہوں گے، اور اس کے اوپر 7ویں ہوگی، اس کے 30 خادم ہوں گے جو صبح شام 300 سونے کے برتنوں میں اس کے لیے طعام و شراب پیش کریں گے، ہر ایک میں الگ الگ قسم کا عجیب و غریب اور نہایت لذیذ کھانا ہوگا۔ اول سے آخر تک اس کھانے کی اشتہا ویسے ہی رہے گی۔ اسی طرح 300 سے 300 سونے کے پیالوں اور کٹوروں اور گلاسوں میں اس سے پینے کی چیزیں دی جائے گی، وہ بھی ایک سے ایک ہوگی۔ یہ کہے گا خدایا اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں تمام جنتیوں کی دعوت کروں، سب بھی اگر میرے ہاں کھا جائے تو بھی میرے کھانے میں کمی نہیں آ سکتی، اور اس کے 72 بیویاں حور عین میں سے ہوگی اور دنیا کی بیویاں الگ ہوگی، ان میں سے ایک ایک میل میل بھر کی جگہ میں بیٹھے ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی اس سے کہا جائے گا یہ نعمتیں بھی ہمیشگی والی ہے اور تم بھی یہاں ہمیشہ ہی رہو گے، نہ موت آئے گی، نہ گھاٹا آئے، نہ جگہ بدلے، نہ تکلیف پہنچے۔ پھر ان پر اپنا فضل و احسان بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ میں نے اپنی وسیع رحمت سے تمہیں یہ دیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بغیر رحمت خدا کے صرف اپنے اعمال کی بنا پر نہیں جنت میں جا سکتا۔ ہاں البتہ جنت کے درجوں میں تفاوت جو ہوگا وہ نیک اعمال کے تفاوت کی وجہ سے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی اپنی جنت کی جگہ جہنم سے دیکھیں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کرتا تو میں بھی متقیوں میں ہو جاتا، اور ہر ایک جنتی بھی اپنی جہنم کی جگہ جنت میں سے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا کہ ہم خدا اپنے طور پر راہ راست کے حاصل کرنے پر قادر نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ خود ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے
اور ایک جگہ جہنم میں، بس کافر مومن کی جہنم کی جگہ کا وارث ہوگا اور مومن کافر کی جنت کی جگہ کا وارث ہوگا۔ یہی فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس جنت کے وارث تم بسبب اپنے اعمال کے بنائے گئے ہو۔ کھانے پینے کے ذکر کے بعد اب میووں اور ترکاریوں کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ بھی بکثرت مرغوب طبع انہیں ملیں گے جس قسم کے یہ چاہیں اور ان کی خواہش ہو، غرض بھرپور نعمتوں کے ساتھ رب کی رضامندی کے گھر میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بول دیجئے آمین۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔